بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا دو دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس اسلامی اسکالرز کی معلوماتی ویڈیو میں ہم ابن عربی کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں۔ تو دوستو، ابن عربی ایک اندلسی عرب عالم، صوفی، شاعر اور فلسفی تھے۔ اسلامی فکر کے اندر انتہائی بااثر تھے۔ ان سے منسوب 850 تصانیف میں سے تقریباً 700 مستند ہیں، جبکہ 400 سے زیادہ ابھی تک موجود ہیں۔ ان کی کائناتی تعلیماتی مسلم دنیا کے بہت سے حصوں میں غالب عالمی نظریہ بن گئی۔ ان کا روایتی لقب محی الدین ہے۔ ان کی وفات کے بعد اور خاص طور پر تصوف کے علمبرداروں میں وہ شیخ اکبر کے عزازی لقب سے بھی مشہور ہوئے۔ ان کے نتیجے میں وہ نام تھا جس سے تصوف کے اکبری پن کا مکتب کے اپنا نام اخذ کیا۔ انہیں قرون وسطیٰ کے یورپ میں ڈاکٹر میکسیس سب سے بڑا استاد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ابن عربی کو بعض علماء اور مسلم کمیونٹیز نے ایک بزرگ سمجھا ہے۔ ابن عربی پہلے شخص کے طور پر جانے جاتے تھے جس نے وحدت الوجود، وجود کی وحدت کے تصور کو واضح طور پر بیان کیا۔ ایک توحیدی نظریہ جس نے دعویٰ کیا کہ کائنات کی تمام چیزیں ایک واحد حقیقت کے مظہر ہیں۔ ابن عربی نے اس حقیقت کو اس بستی کے ساتھ تشبیہ دی جسے انہوں نے مطلق ہستی، الوجود المطلق کے طور پر بیان کیا ہے۔ ابن عربی 17 رمضان المبارک 560 ہجری 28 جولائی 1165 عیسوی کو مرسیہ اندلس میں پیدا ہوئے، یا دیگر ذرائع نے 27 رمضان المبارک 560 ہجری 5 اگست 1165 کو تجویز کیا۔ اس کا پہلا نام محمد ہے، لیکن بعد میں اسے ابو عبداللہ مطلب عبداللہ کا باپ کہا جاتا ہے۔ خلیصی کی عربی روایت کے مطابق ایک بیٹا ہونے کے بعد ابن عربی نے اپنے کچھ کاموں میں سے اپنے نام کے مکمل وزن کے ساتھ اپنے آپ کو ابو عبداللہ محمد بن علی ابن عربی الطائی کہا ہے۔ یہاں آخری 3 نام ان کے عربی نسب کے نشاندہی کرتے ہیں، اور در حقیقت حاتم طائی جنوبی عرب کے قبیلہ طائی موجودہ یمن سے قبل از اسلام عرب کے شہر کے طور پر مشہور تھے۔ ابن عربی عربی نسل سے تھا۔ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ملے جلے پس منظر سے آئے تھے، جس کا باپ ایک عرب تھا جو عربوں کی فتح کے ابتدائی سالوں میں ہجرت کرنے والوں سے اندلس آیا تھا، جبکہ ان کی والدہ غالباً بربر نسل کی تھی۔ اپنی فتوات المکیہ میں وہ ایک فوت شدہ ماموں کے بارے میں لکھتے ہیں جو ٹیلمس کا ایک شہزادہ ہے، جس نے ایک صوفی سے ملنے کے بعد اپنی دولت ترک کر دی تھی۔ اس کا آبائی خاندان یمن سے آیا تھا، اور اس کا تعلق اندلس کے قدیم ترین عربوں میں سے ایک ہے۔ وہ غالباً جزیرہ نما امبرین پر مسلمانوں کی فتح کی دوسری لہر کے دوران ہجرت کر گئے تھے۔ ان کے والد علی ابن محمد مرسیہ کے حکمران ابن مردان کی فوج میں خدمات انجام دیتے تھے۔ جب مرسیہ 1172 میں الموعد خلافت پر گہرا اثر ڈالا تو ابن مرتاش شکست سے بچ نہ سکا اور جنگ میں مارا گیا، جس کے نتیجے میں اس کے والدین الموعد خلیفہ ابو یعقوب یوسف اول کی بیعت کی۔ اس وقت ابن عربی صرف 7 سال کے تھے، اور ان کا خاندان نئے حکمرانوں کی خدمت کے لیے مرسیہ سے سویل منتقل ہو چکا تھا۔ ابن عربی کی 3 بیویاں تھیں۔ انہوں نے ایک بااثر گھرانے کے خاتون مریم سے شادی کی جب وہ ابھی جوان تھی اور اندلس میں رہتی تھی۔ مریم نے صوفی راستے پر چلنے کی اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا، جیسا کہ اندلس کے صوفیوں میں آسٹن نے نقل کیا ہے۔ میری اہلیہ مریم بنت محمد بنت عدون نے کہا ہے کہ میں نے اپنی نیند میں سے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس میں نے کبھی جسم میں نہیں دیکھا، لیکن جو مجھے اپنی روحانی خوشی کے لمحات میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے مجھے سے پوچھا کہ کیا میں نے اسے دیکھا ہے؟ راستے کی خواہش، جس کا میں نے جواب دیا کہ میں ہوں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ
اس تک پہنچنے کے لیے اس سے نے مجھے کیا بتایا، میں 5 چیزوں کے ذریعے اس تک پہنچوں گا: اعتماد، یقین، صبر، عزم اور سچائی۔ اس طرح اس نے مجھے اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور میں نے اسے بتایا کہ واقعی میں نے اس درجہ کے صوفیہ کو نہیں دیکھا۔ جب ابن عربی کئی سال تک اناطولیہ میں رہے تو مختلف عربی اور فارسی ذرائع کے مطابق انہوں نے مجد الدین کی بیوہ سے شادی کی اور اپنے جوان بیٹے صدر الدین کو فتو کی تعلیم کی ذمہ داری سنبھالی۔ ابن عربی نے اپنی تحریروں میں اپنی تیسری بیوی کا بھی ذکر کیا ہے، اپنے بیٹے عماد الدین کی والدہ، جنہیں انہوں نے فتوحات المکیہ کی پہلی نقل وصیت کی تھی۔ ابن عربی حکمران عدالت میں پہلے بڑے اور فوجی تربیت حاصل کی، جیسا کہ اس نے فتوحات المکیہ میں اعتراف کیا ہے۔ اس نے کتاب پڑھنے کے بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ فوجی کیمپ میں کھیلنے کو ترجیح دی، تاہم وہ وقت تھا جب وہ 9 عمر تھا کہ اس نے اپنی پہلی نظر فناخ کا تجربہ کیا، اور بعد میں اس نے اسے تجربے میں لکھا۔ عالمی حقیقت کی تفریق میں جو اس نظر سے ہٹی ہوئی ہے، اس کے والد نے اس میں تبدیلی دے کر اس کا ذکر فلسفی اور جج ابن راشد سے کیا، جس نے ابن عربی سے ملنے کو کہا۔ ابن عربی نے کہا کہ اس پہلی ملاقات میں اس نے عقلی فکر کے باضابطہ علم اور چیزوں کی نوعیت کی پردہ پوشی کی۔ اس کے بعد انہوں نے تصوف کو اپنایا اور اپنی زندگی روحانی راستے کے لیے وقف کر دی۔ جب وہ بعد میں مراکش میں فیض چلے گئے تو محمد بن قاسم التمیمی ان کی روحانی سرپرست بن گئے۔ 1200 میں اس نے اپنے ایک اہم استاد شیخ ابو یعقوب یوسف بن یغفل اقومی سے رخصت لی، جو اس وقت سبیل کے قصبے میں رہتے تھے۔ ابن عربی پہلی بار 36 سال کی عمر میں اندلس سے نکلا اور 1193 میں تیونس پہنچا۔ جب اس کی والدہ کا انتقال کچھ مہینوں بعد ہوا تو اس نے دوسری بار اندلس چھوڑا اور 1195 میں اپنی 2 بہنوں کے ساتھ فیض مراکش کا سفر کیا۔ وہاں اس نے ایک خواب دیکھا جس میں اسے مشرق کی طرف سفر کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ مغرب میں کچھ مقامات کا دورہ کرنے کے بعد اس نے 1201 میں تیونس چھوڑا اور 1202 میں حج کے لیے پہنچے۔ وہ 3 سال تک مکہ میں مقیم رہے اور وہیں اپنی تصانیف مصنوعات مکیہ ممکن لکھنا شروع کی، جس کا صرف ایک حصہ ہے۔ مختلف اسکالر جسے ایرک اور نگل نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ سن 1206 میں ابن عربی نے یروشلم، مکہ اور مصر کا دورہ کیا۔ یہ ان کا پہلا موقع تھا کہ وہ شام سے گزرے حلب اور دمشق کا دورہ کیا۔ بعد ازاں 1207 میں وہ مکہ واپس آئے، جہاں انہوں نے مطالعہ اور لکھنا جاری کیا۔ اپنا وقت اپنے دوست ابو شجاع بن رستم اور نظام سمیت خاندان کے ساتھ گزارا۔ ابن عربی کی زندگی کے اگلے 4-5 سال انہی سرزمینوں پہ گزرے اور وہ سفر بھی کرتے رہے اور اپنے تصانیف کے پڑھنے کے نشستیں بھی اپنی موجودگی میں منعقد کرتے رہے۔ ابن عربی کے ہاتھ میں لکھے ہوئے مکی اکشافات کے کونیا محفوظ کی ابتدائی صفحات، جس میں لکھا ہے کہ 33 سال کی عمر 1198 میں آخری بار اندلس سے نکلے اور تقریباً 25 سال تک اسلامی دنیا میں گھومتے رہے، اور اس کے بعد 58 سال کی عمر میں ابن عربی نے دمشق کو اپنا آخری گھر منتخب کیا اور اپنی زندگی درس و تدریس کے لیے وقف کر دی۔ اس شہر میں اس نے 1229 میں فصوص الاحکام کی تصنیف کی اور 1231 اور 1234 میں فتوحات المکیہ کے 2 نسخوں کو حتمی شکل دی۔ ابن عربی کا انتقال 22 ربیع الثانی 638 ہجری 16 نومبر 1240 کو 75 سال کی عمر میں ہوا۔ انہیں کسونو پہاڑی سالیہ دمشق میں بنو زکی کی قبرستان دمشق کے رئیسوں کے خاندانی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم تاج الدین ابو الفضل احمد کی سوانح یاد اور ان کے مقبرہ کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔